اس کا 7واں باب اس کی 36ویں آیت مقدسہ سے لے کے 50ویں آیت مقدسہ تک کوئی بھی بھائی یا بہن پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند کے کلام میں سے میں پہلی تلاوت کرتا ہوں، لوکا کی انجیل ہے، اس کا 7واں باب ہے اور اس کی 36ویں آیت سے باب کے آخر تک پڑھوں گا میں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، ایک دفعہ پھر سن لیں، لوکا کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 36ویں آیت سے 50ویں آیت تک، یعنی باب کے آخر تک۔ یہاں پر مرقوم ہے، پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا۔ بس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا تو دیکھو ایک بد چلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگ مرمر کے عطردان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پونچھا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور اس پر عطر ڈالا۔ اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون ہے اور کیسی عورت ہے، کیونکہ بد چلن ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے شمعون، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا، اے استاد کہہ۔ کسی ساہوکار کے 2 قرضدار تھے، ایک 500 دینار کا اور دوسرا 50 کا۔ جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا۔ پس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا؟ شمعون نے جواب میں کہا، میری دانست میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا۔ اس نے ان سے کہا، تو نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ اور اس عورت کی طرف پھر کر اس عورت نے شمعون سے کہا، کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں دھونے کو آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پونچھے۔ تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا۔ تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا ہے۔ اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ اور اس عورت سے کہا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے جی میں کہنے لگے، یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے؟ مگر اس نے عورت سے کہا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، سلامت چلی جا۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند اس پاک کلام کو ہم سب کو سمجھنے سیکھنے کی روح عنایت کرے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ گاڈ بلیس یو بائی نیم۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے بردر، بہت خوبصورت آپ نے تلاوت کی۔ سو ہم بغیر وقت کو ضائع کیے کلام اقدس کی طرف چلتے ہیں، جو آج ہم نے حوالہ تلاوت کیا۔ میرے عزیزو، آپ نے غور سے سنا، اور ایک بات یاد رکھیے گا، ہمیشہ جب بھی تلاوت کی جاتی ہے، جب بھی حوالہ پڑھا جاتا ہے، اسے بڑے غور سے آپ سنا کریں، اس لیے کہ جب آپ حوالے کو غور سے نہیں پڑھتے، نہیں سنتے، تو پھر میرے عزیزو، آپ جو سبجیکٹ ہوتا ہے یا جو سنانے والا ہے، پھر آپ اسے بھی اس توجہ کے ساتھ نہیں سیکھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ سو اس لیے ہمیشہ حوالے کو بہت غور سے سنیں، تاکہ آپ کو سارا متن جو ہے وہ یاد رہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ کو ایگزام میں بھی بچوں کو مضمون دیا جاتا ہے تو صرف مضمون کا نام دیا جاتا ہے اور بچے پورا مضمون لکھ لیتے ہیں، اس لیے مرکزیات کو، مرکزی حوالے کو غور سے سنا کریں۔ سو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یسوع مسیح کی دعوت کون کرتا ہے؟ یسوع مسیح کی دعوت کون کرتا ہے؟ سو میرے عزیزو، جیسا کہ ہم نے حوالہ میں دیکھا کہ ایک فریسی شمعون نام کا یسوع مسیح کی دعوت کرتا ہے، اپنے گھر میں یسوع مسیح کو بلاتا ہے،
تو میری عزیز یہ اپنے مائک پلیز میوٹ کر لیں، پلیز پلیز، آپ سے یہ میرا خیال کل بھائی نے بھی آپ سے گزارش کی تھی، اپنے مائک میوٹ کیا کریں ہمیشہ، تو بڑی ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے میں ریکارڈنگ بھی کرتا ہوں، اور یہ ریکارڈنگ جو ہے یہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ چلی جاتی ہے، تو آپ کوشش کیا کریں جب بھی آپ ان ہوتے ہیں میٹنگ کے اندر تو آپ فوراً سے پہلے اپنا مائک میوٹ کیا کریں۔ سو میرے عزیزو، ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کی دعوت کرنے والا ایک فریسی شخص ہے جو کلام مقدس کو بڑی ہی گہرائی سے سمجھتا ہے۔ فریسی، صدوقی اور فقی جو تھے، یہ اس وقت کی یہ بڑی تنظیمیں گنی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی تنظیمیں تھیں، مشنا تھی اور بہت ساری تنظیمیں تھیں اس وقت کے اندر جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے میرے عزیزو۔ اور یاد رکھیے گا، یہ مذہبی جماعتیں تھیں اور یہ سمجھتی تھیں کہ ہمارے پاس بڑا نالج ہے، ہمارے پاس بڑا علم ہے، اور ہر ایک جیسے آج مذہبی جماعتیں یہ سمجھتے ہیں کہ کلام کو ہم درست طریقہ سے پریچ کرتی ہیں، کلام کو ہم درست طریقہ سے سمجھتے ہیں، جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ یہ لوگ بھی اس وقت میرے عزیزو اسی طرح کے ہی خیالات میں مبتلا تھے، اور ہر ایک اپنے اپنے انداز، اپنے اینگل اور اپنی سیکھی ہوئی تعلیم اور ڈاکٹرین اور اپنی اپنی سیمنریوں اور اپنے اپنے ہی نظام کے مطابق کلام اقدس کو پریچ کرتے، سکھاتے، سمجھاتے۔ سو یسوع مسیح جب آئے تو یسوع مسیح نے آپ کے سامنے بہت ساری مخالفت کی ان مشنوں کی۔ اس نے کہا فقیوں فریسیوں کے خمیر سے تم بچ کے رہنا، اور بہت ساری جگہوں پہ افسوس کر رہا ہے یسوع مسیح، متی 23 باب میں دیکھتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، میں یہاں پر آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جانتے ہیں کلام کو، لیکن میرے عزیزو یہ وہ لوگ ہیں جو اسے درست جگہ پر نہیں رکھتے۔ جیسے آج بھی بہت سارے لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کلام کو سمجھنے کا، کلام کو جاننے کا، لیکن اسے درست مقام پر نہیں رکھتے۔ جو اس کا عہدہ بنتا ہے، جو اس کا درجہ بنتا ہے میرے عزیزو، وہ کلام کو وہاں پر نہیں رکھتے۔ اول درجہ میرے اور آپ کے خدا کا ہے، کلام کا ہے۔ سو میرے عزیزو، وہ اسے اول پہ نہیں رکھتے۔ بہت سارے لوگ اول پہ اپنی روایات کو رکھتے ہیں، اپنے معاملات کو رکھتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر دعوت ایک فریسی شخص کر رہا ہے یسوع مسیح کی، اور یسوع مسیح کی دعوت جب اس نے کی تو یسوع مسیح نے اس کی دعوت کو ٹھکرایا نہیں، بلکہ اس کے گھر چلا آیا۔ اور یہاں پر ہم نے کلیسیاؤں کی اور پھر درست کلام کی اور پھر درست کلام کو پہچاننے والوں کی اور اس کی دلہن کی ایک بڑی زبردست عکاسی ملتی ہے۔ میرے عزیزو، خوبصورت تصویر یہاں پر خداوند یسوع مسیح پیش کر رہے ہیں۔ سو ایک بات یاد رکھیے گا میرے عزیزو، ہم جب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ فریسی یسوع مسیح کو تو بلا لیتا ہے، لیکن وہ اپنے دور کے عہدے داروں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، انہیں اونچے مقاموں پر بٹھا رہا ہوتا ہے، لیکن اسے یسوع مسیح نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ دعوت تو اس نے کی یسوع مسیح کی، لیکن میرے عزیزو، وہ اس کی رسپیکٹ اس طرح سے نہیں کر رہا جس طرح سے اس کا حق بنتا ہے، یا جس طرح سے اسے درجہ دینا چاہیے۔ لیکن وہ میرے عزیزو، دنیا داری کو اس نے آگے رکھا۔ دنیا داری کو تو وہ بہت زیادہ پروموٹ کر رہا ہے، پروٹوکول دے رہا ہے، لیکن جسے دینا چاہیے اسے نہیں دے رہا، کیونکہ وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہا تھا اور جانتے ہوئے بھی نہیں جان رہا تھا۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس شاید جنرل آئے ہوں، وہ جنرلوں کو بٹھا رہا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں دھلوا رہا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس شاید کچھ وزراء آئے ہوں، وزیر آئے ہوں، تو وہ کیونکہ ایک فریسی تھا اور اس نے
جب انہیں انوائٹ کیا تو میرے عزیزو اس نے انہیں پروٹوکول دی. اس کے علاوہ اور بھی اپنے علاقے کے بزنس مینوں کو اس نے بلایا ہوگا, اور بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو جو امیر ہیں, دولت مند ہیں, یا اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں, انہیں بلایا ہوگا اور انہیں پروٹوکول دے رہا ہے میرے عزیزو. لیکن یسوع مسیح کو وہ پروٹوکول نہیں دے رہا. جیسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میٹنگز ارینج کرتے ہیں, بڑے بڑے کروسیڈ ارینج کرتے ہیں, اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ سیاسی شخصیات کو بلا لیتے ہیں, جی یہ مہمان خصوصی ہے, یا پھر کسی مذہبی جماعت کو بھی شخصیات کو بلا لیتے ہیں, یہ مہمان خصوصی ہے. پھر اس کے علاوہ کسی بزنس مین کو, یا دیکھیں مختلف پرپز لوگوں نے اپنے ذہنوں میں بنائے ہوتے ہیں میرے عزیزو. اس طرح بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں آپ کے سامنے یہ نقطہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بھی خادم اس مذہبی جماعت کے اندر کلام سنا رہا ہوتا ہے تو لوگ نہ تو کلام کی اس طرح سے تابعداری کرتے ہیں, پاسداری کرتے ہیں, نہ ہی اسے اس طرح سے سنتے ہیں جس طرح انہیں سننا چاہیے. ان کا دھیان گیان کہیں اور ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو میرے عزیزو اس کلام سے برکت پاتے ہیں. میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دکھ کی بات ہے کہ کوئی دنیاوی وزراء آتا ہے یا کوئی بھی عہدیدار آتا ہے, یا جو انہوں نے مہمان خصوصی سلیکٹ کیا ہوتا ہے, جب وہ آتا ہے تو میرے عزیزو اس کے لیے تو وہ آپ اب کبھی غور سے یہ دیکھ لیجئے گا, تجزیہ کیا کریں, اپنی ایک سوچ بنا لیں, اپنا ایک نظریہ بنا لیں, اپنی ایک عادت بنا لیں کہ ہر چیز میں تجزیہ ضرور کیا کریں. یہ ایک سیکھنے کا بہت خوبصورت عمل ہے میرے عزیزو, جو آپ کو بڑا اچھا تجربہ دے گا. آپ دیکھ لیں کوئی ایسی شخصیت آئے گی تو لوگ ایسے تالیاں بجاتے ہیں کہ حالوں کے حال گونج جاتے ہیں. لیکن اگر یسوع مسیح کے لیے کہا جائے تو لوگ بہت ڈھیلے, سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور اس طرح اگر عام نعرے لگانے ہوتے ہیں یا کسی سیاسی جماعت کے, یا کوئی بھی ایسے نعرے لگاتے ہیں تو بڑی آواز بلند کرتے ہیں, لیکن کلام کے لیے کسی کی آواز نہیں نکلتی. کوئی کلام کے دوران ہالےلویا کا نعرہ نہیں لگاتا, کوئی کلام کے دوران آمین نہیں کہتا, کوئی کلام کے دوران سچ ہے نہیں کہتا, کوئی کلام کے دوران ایسا نہیں کہتا کہ یہ ایسا ہی ہے. آمین. میرے عزیزو کیوں شیطان گلوں کو, آوازوں کو دبا دیتا ہے؟ کیونکہ آپ اس کلام کو جسے عزت دینی ہوتی ہے اسے عزت نہیں دے رہے ہوتے. میرے عزیزو اس فریسی نے دعوت تو یسوع کی, لیکن وہ برکت جو اسے حاصل کرنی چاہیے تھی وہ نہ حاصل کر پایا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محفل کوئی ارینج کرتا ہے, عبادت کوئی ارینج کرتا ہے, میٹنگ کوئی ارینج کرتا ہے, برکت کوئی اور لے جاتا ہے. میرے عزیزو اگر آپ ایفرٹ کر رہے ہیں, آپ پیسہ لگا رہے ہیں, آپ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, تو اپنی توجہ بھی تو دیں خداوند کو. خداوند پیسوں کا بھوکا نہیں ہے, خداوند لوگوں کا بھوکا بھی نہیں ہے, خداوند ہماری کسی چیز کا بھوکا نہیں ہے. وہ بھوکا ہے تو ہماری مخلصی کا, وہ بھوکا ہے تو وہ ہماری محبت کا, ہمارے پیار کا, ہمارے وقت کا, کہ ہم اس کے ساتھ رفاقت میں رہیں. میرے عزیزو اس لیے یہ دنیا کے معاملات نہ کبھی ختم ہوئے ہیں نہ ختم ہوں گے, یہ آپ کو نہیں بچا سکتے. ہمیشہ اپنی نگاہیں یسوع مسیح پر لگائے رکھیں. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہاں پر دیکھیں جب ایک بد چلن عورت آتی ہے, اب اس فریسی اور اس نے بہت ساری مذہبی جماعتوں کو بھی بلایا ہوگا, مذہبی جماعتوں کے بڑے بڑے ٹھیکیدار بھی آئے ہوں گے, اور جب وہ خود بھی دیکھ رہا تھا اس نے کہا کاش کہ یہ کیا ہوتا, یہ جانتا جو عورت اس کے پاس کھڑی ہے وہ کیا ہے, وہ بد چلن ہے, تو اسے کبھی بھی پاس نہ آنے دیتا. میرے عزیزو دیکھیے, میرے خداوند کے انصاف کا ترازو دیکھیے, میرے خداوند کے رحم کا ترازو دیکھیے, میرے خداوند کے پیار کا, اس کے فضل کا ترازو دیکھیے.
میرے عزیزو وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، ہاللویا۔ وہ ہمیشہ میرے عزیزو حقدار کو حق ادا کرتا ہے، یہی تو اس کی خاصیت ہے، یہی تو اس کی خوبی ہے، یہی تو اس کی پویترتا ہے، یہی تو اس کا جلال ہے میرے عزیزو۔ اور یاد رکھیے گا یہاں پر یہ عورت جتنی اس کے پاس محبت تھی، جتنا اس نے جوڑا ہوا تھا میرے عزیزو، وہ سب اس پر انڈیل دیا اس نے۔ اس لیے میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کے اندر کہ خداوند نے اسے جواب دیا جب اس نے اپنے دل میں یہ سوچ رہا ہے، میرے عزیزو میرا خداوند دلوں اور گردوں کے بیچ جاننے والا خدا ہے۔ مت ایسا سوچیں کہ آپ کسی کے بارے میں غلط سوچیں گے، کسی کے بارے میں میرے عزیزو آپ کے ذہن میں کوئی بات آئے گی تو اسے علم نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ بات اگر ایک میں کرنا چاہوں تو وہ بات بڑی ہو جائے گی، اس لیے میں صرف ٹاپک پہ ہی رہنا چاہوں گا۔ متی 5 باب کی میں بات کر رہا ہوں، جہاں پر اس نے کہا اگر کوئی شخص کسی کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو دل اس کے ساتھ گناہ کر چکتا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، کبھی بھی اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی جتنی بھی آپ کی عزیزاں ہیں، انہیں ایسی حالت میں دیکھیں جس حالت میں کوئی ٹھوکر کھا سکتا ہے تو پلیز انہیں سمجھایا کیجیے گا، انہیں ہمیشہ سمجھایا کریں کہ وہ اپنی ڈریسنگ ایسی رکھیں جس سے کسی کو ٹھوکر نہ ملے۔ میرے عزیزو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دل کو معلوم کرتے ہوئے کہا، اے شمعون مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا، اے استاد کہہ۔ اس نے کہا 41ویں آیت میں، کسی ساہوکار کے 2 قرض دار تھے، ایک 500 دینار کا اور دوسرا 50 دینار کا۔ میرے عزیزو کیا خوبصورت یہاں پر مثال دی گئی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ایک کتنا ہے جی، ایک 500 دینار کا اور ایک 50 دینار کا، اور لکھا ہے خداوند کہتے ہیں کہ کیا کیا، جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا۔ اب وہاں سے سوال کرتا ہے، بتا ان میں سے محبت کون زیادہ کرے گا مجھ سے؟ محبت کون کرے گا اس ساہوکار سے زیادہ؟ اس نے کہا وہ جس کا زیادہ بخشا گیا۔ تو میرے عزیزو دیکھیں کیسی خوبصورت بات کی اس نے، یسوع مسیح نے اسے اس تمثیل میں ہی سب کچھ سکھا سمجھا دیا۔ خداوند کی جب میں تمثیلیں پڑھتا ہوں، خداوند کے کلام کو پڑھتا ہوں، تو خداوند نے اتنی سادگی میں لوگوں کو اتنے پیار سے سمجھا دیا میرے عزیزو۔ جیسے 44 آیت مقدسہ میں لکھا ہے، اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمعون سے کہا، کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پونچھے۔ تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑے۔ تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا ہے۔ اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ میری عزیزو کلام میں لکھا ہے، خداوند اپنے خدا سے سارے دل، ساری جان، ساری عقل، ساری قوت سے محبت کر۔ میرے عزیزو تھوڑی محبت والا درجہ کم ہے، محبت کلام میں لکھا ہے جان دینے تک وفادار ہے تو زندگی کا تاج تو پائے گا۔ میرے عزیزو یہاں پر دیکھیے 50 دینار کہاں پر اور 500 دینار کہاں پر؟ نہیں مقابلہ ہو رہا میرے عزیزو، نہیں مقابلہ ہوتا۔ لیکن میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب ہم دیکھتے ہیں اس عورت کی محبت کو جو اس کے پاؤں سے نہیں اٹھ رہی، آج بھی جو دلہن ہے میرے عزیزو وہ اس کی تابع دار ہے، اس کے پاس جو ہے
उसने अपना सब कुछ उस पर वार दिया है, उसने अपनी इज़्ज़त उस पर वार दी। और अतर मेरे अज़ीज़ों याद रखिएगा, ये भी एक यहूदी रवायत है, औरतें अपने दुल्हा के लिए अपनी जमा पूंजी से जो उन्हें मिलती है वो जमा करती रहती हैं और अपने दुल्हा के लिए इतर रखती हैं मेरे अज़ीज़ों। और यहाँ पर हम देखते हैं इसने उसे सब कुछ तस्लीम कर लिया, उसके कदमों में गिर के उसके पाँव चूमना शुरू कर दिए। मेरे अज़ीज़ों आज भी दुल्हन जो है उसके नाम से लान तान होती है, उसे अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं है, उसे कलाम की परवाह है। मेरे अज़ीज़ों आज भी दुल्हन जो है वो उसके कदमों से नहीं उठती, उसकी ताबेदारी उसकी फर्माबरदारी में रहती है। आज भी दुल्हन मेरे अज़ीज़ों जो कुछ उसके पास है, जितना भी अतर है, वो सब उसके काम में लगा देती है। मेरे अज़ीज़ों आज भी ऐसे लोग हैं जो उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, जो उसके नाम को जलाल देते हैं अपनी ज़िंदगी से। इसलिए मेरे अज़ीज़ों हम जब तक उसके नाम को अपनी ज़िंदगी से जलाल नहीं देते, हम उसका हिस्सा कभी नहीं बन सकते। मेरे अज़ीज़ों अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। लिखा है, और उस औरत ने से कहा तेरे गुनाह माफ़ हुए। इस पर वो उसके साथ खाना खाने बैठे थे, अपने जी में कहने लगे, ये कौन है जो गुनाह भी माफ़ करता है। मगर उसने औरत से कहा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है, सलामत चली जा। मेरे जो सलामती सिर्फ़ उस सलामती के शहज़ादे के पास है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस औरत की तरह अपने गुनाह माफ़ करके इसकी जमात का हिस्सा बन जाएं, तो मेरे अज़ीज़ों आज अपने रूह बदन जान से उसे मोहब्बत करनी होगी। पहला दर्जा उसे देना होगा, जहाँ का वो है उसे आपने उस दर्जे पर रखना होगा। मेरे अज़ीज़ों आपको याद होगा शुदाए रोम में एक खूबसूरत कहानी है, जहाँ पर रोम जो है वो मसीहियों पर अत्याचार करता है, जुल्म करता है, उन पर तशद्दुद करता है, जबर करता है। मेरे अज़ीज़ों ऐसा होता है कि जितने भी मसीहत का इनकार करते उन्हें छोड़ दिया जाता है, जो इनकार नहीं करते उनका सर कलम किया जाता है। और बहुत बड़े स्टेडियम में ये काम किया जा रहा होता है और सर दर से अलग किए जा रहे होते हैं। वो पूछते हैं पहले से कि तुम उसी का इनकार करता है, वो कहता नहीं, उसका सर कलम किया जाता है। इस तरह दूसरे से पूछते हैं, उसका सर कलम किया जाता है। तीसरे से पूछते हैं, वो भी इनकार कर देता है, उसका सर, इस तरह सर कलम किए जा रहे होते हैं। एक शख्स आता है, उससे पूछा जाता है, क्या तू यीशु का इनकार करता है? उसने कहा, हाँ मेरे अज़ीज़ों, जो तो इस जहान में ही लुत्फ़ लेना चाहते हैं, जो इस जहान में ही मेरे अज़ीज़ों सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, जिन्होंने अपना दिल इस जहान के साथ लगा लिया है, दुनियादारी के साथ, दुनियादारी की चीज़ों के साथ, मेरे अज़ीज़ों वो कभी भी जान देने तक वफ़ादार नहीं रह सकते, वो कभी भी ताज हासिल नहीं कर सकते और उसे छोड़ दिया जाता है। और एक छोटी सी बच्ची भागती हुई आती है और दरोगा को कहती है कि इसकी जगह मेरा सर कलम करो। बादशाह वहाँ पर देखता है कि ये क्या माजरा है। वो पूछता है, बच्ची क्यों भागती हुई आई? और लोग वहाँ पर सब दंग रह जाते हैं। और वो एक रोमी शहरियत की बच्ची होती है, रोमी लड़की होती है। उसने कहा, मैंने देखा कि जितनों के सर कलम हो रहे हैं उनको यीशु मसीह आ रहे हैं और उनके सरों पे ताज रख रहे हैं। हर एक को ताज मिल रहा है, हर एक को ताज मिल रहा है। सो इस ज़िंदगी का क्या पता है, आज हम हैं कल नहीं हैं। सो इस शख्स ने अपना ताज खो दिया, मैं वो ताज खोना नहीं चाहती, वो ताज मुझे मिलना चाहिए, आप मेरा सर कलम कर दीजिए। मेरे अज़ीज़ों वहाँ पर खड़ा सारा मजमा मसीहत में आ गया। इसलिए मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, आप सब, हम सब उसकी दुल्हन का हिस्सा हैं, हम सब उसके खून ख़रीदे हैं मेरे अज़ीज़ों। कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ खादमों की ये ज़िम्मेदारी है, हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि हम खुदावंद के नाम को अपनी ज़िंदगियों से जलाल देने वाले हों, जहाँ पर आपको मौका मिले। मेरे अज़ीज़ों खूबसूरत मुझे ये मुहावरा लगता है, खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए अगर आप दौड़ सकते हैं तो दौड़ें, दौड़ नहीं सकते चल सकते हैं तो चलें, चल नहीं सकते रेंग सकते हैं तो रेंगें, लेकिन उसके नाम को जलाल ज़रूर दें। मेरे अज़ीज़ों
میرا ایمان ہے آپ جس بھی صورت میں جائیں گے خداوند آپ کو اپنے جلال میں ہی میرے عزیزو قائم کرے گا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کے گوشے گزار یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس بھی حال میں ہوں اس کے نام کو جلال دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک توبہ نہیں کی، اس کے ساتھ فیر نہیں ہیں، وفادار نہیں ہوئے، ابھی تک آپ اس نجات کا حصہ نہیں ہوئے، تو سب سے پہلا کام نجات میں داخل ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں خدا ہماری ہر بات سنتا ہے۔ میرے عزیزو لازمی اچھا کھانا ہی نہیں برکت ہوتی، اچھا گھر ہی نہیں برکت ہوتی۔ میرے عزیزو کبھی اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں کہ کیا آپ کے ساتھ آپ کا خدا بات کرتا ہے۔ جب وہ آپ سے بات کرے گا تو آپ لوگوں سے بھی بات کریں گے۔ میرے جو بد نصیب ہیں وہ لوگ جن سے یعقوب کا خدا بات نہیں کرتا۔ اس لیے میرے عزیزو یہ کوئی خادموں کے ساتھ وعدہ نہیں ہے، یہ فادروں کے ساتھ، بشپوں کے ساتھ، پاسٹروں کے ساتھ، میرے عزیزو مبشروں کے ساتھ، یہ صرف خادموں کے ساتھ وعدہ نہیں ہے، یہ وعدہ سب کے ساتھ ہے کہ وہ آپ سب کو اپنا روح القدس دیتا ہے۔ جس کے پاس روح القدس ہوتا ہے وہ لوگوں کو بھی اس میں شریک کرتا ہے۔ میرے عزیزو اس کے اندر خصلتیں جو ہوتی ہیں، خوبیاں جو ہوتی ہیں، صفتیں جو ہوتی ہیں، وہ خدا والی ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنی زندگیوں پر غور کریں میرے عزیزو۔ کلام میں لکھا ہے اعمال 2 باب اس کی 39ویں آیت میں آپ دوسرا باب اس کی 39ویں آیت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وعدہ تمہاری اولاد اور ان دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک خداوند کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، خداوند کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے۔ ان نکمی باتوں سے، ان نازیبا باتوں سے، ان گناہ آلودہ باتوں سے، ان ہر ایک حرکات سے جن سے خدا گھن کرتا ہے، اس کی روح رنجیدہ ہوتی ہے، الگ ہوں میرے عزیزو۔ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، بالکل وقت نہیں ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ بہت وقت ہے میرے عزیزو، ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو زندگی کا علم نہیں ہے۔ اگر کسی نے توبہ نہیں کی تو میرے عزیزو وہ ابھی وقت ہے کہ آپ توبہ کریں میرے عزیزو۔ اس لیے یہ ہماری ہر روز کی یہ جو محفل ہے، ہماری روز کی یہ جو میٹنگ ہے، یہ دیکھیں آپ کو کتنی بلیسفل لگے گی، صرف لفظی طور پر نہیں۔ اب اپنی زندگی میں چینجنگز دیکھیں گے، اب اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے روحانی گروتھ کر رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو اگر آپ ابھی تک دور ہیں تو خداوند میں آئیں، جو خداوند میں ہے وہ اور بڑھتے چلے جائیں۔ میرے عزیزو کلام کہتا ہے جو نجس ہے وہ نجس ہوتا جائے گا، اور جو پاک ہے وہ پاک ہوتا جائے گا۔ اس طرح آپ کو یاد ہوگا ایک عورت نے خادم سے کہا کہ میں کل توبہ کروں گی، وہ حال سے باہر ہی نکلتی ہے، چرچ سے باہر ہی نکلتی ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ سو میری عزیزو ہماری زندگی کا کوئی علم نہیں ہے، کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کب تک ہے کب تک نہیں ہے میرے عزیزو۔ اس لیے آج ہی کا دن بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، آج ہی کا دن قبولیت کا دن ہے، آج ہی کا دن نجات کا دن ہے۔ اس لیے آئیے ہم سب اپنی زندگیوں پر غور کریں، اور جتنی کمی کمزوریاں ہم پر ظاہر ہوئی ہیں میرے عزیزو انہیں ہم اپنی زندگیوں سے ترک کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یسوع مسیح کی دعوت تو کر لیتے ہیں لیکن پھر میرے عزیزو ہمیں برکت نہیں ملتی۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم اپنی شادیوں میں اس کو بلا تو لیتے ہیں، وہ آ تو جاتا ہے لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہاں پر پھر اسے بلا کر اسے رنگ ناچ دکھاتے ہیں، وہاں پر پھر ہم اسے شراب کی بوتلیں دکھاتے ہیں، وہاں پر ہم اسے عجیب طرح کی ڈریسنگ دکھاتے ہیں، عجیب طرح کے الفاظ۔ میرے عزیزو ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں برکت دینے کے لیے آئے اور ہمیں کچھ اور دے کر چلا جائے۔ بہت احتیاط کریں میرے عزیزو، اپنی زندگی کا لحاظ کریں، اپنی جان کی پرواہ کریں میرے عزیزو۔ جو اس نے آپ کو اس لیے دی کہ آپ اچھے کاموں میں صرف کریں، اپنے آپ کو، اپنے آپ کو اچھے معاملات میں بیزی رکھیں، عبادتوں میں، خدا کے کاموں میں میرے عزیزو۔ اس لیے ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، آج جتنی کمی کمزوریاں ہم پر ظاہر ہوئی ہیں انہیں ہم دور کریں، اور یسوع مسیح کا وفادار سپاہی ہوتے ہوئے، اس کا ایک وفادار اور مخلص بندہ ہوتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔